الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اما بعد، عزیز سامعین کرام، سلسلہ برکات رمضان میں آج کا جو درس ہے وہ ہے قیام اللیل۔ تراویح کے مسئلہ پہ بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ پہلے قیام اللیل کے حوالے سے لوگوں کے اندر اس کی حقیقت کا علم ہو جائے۔ تلاوت کرتا آیات کریمہ سورۃ المزمل کی ابتدائی آیات 4 ہیں جن کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، جس کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب ترین شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو حکم الہی نازل ہوا اور وہی یہ تھی، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، کیا آپ کریں؟ حکم یہ تھا کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، او نصف او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم یا اس سے بھی بڑھا دیں اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ عزیز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ اے میرے بندے، آپ کھڑے ہوں، قیام اللیل کریں، نصف رات، اس سے بھی کم یا پھر اس سے بھی زیادہ، اور کرنا کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ آپ نے قیام اللیل کے اندر قرآن مجید کا ورد کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور وہ ہستی جس کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا، جس کو قرآن کی سطر کا صرف حفظ نہیں، اس کے تمام معارف کا پورا علم ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ تو یہ آیات کریمہ اس بات کا جو ہے وہ ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے قیام اللیل کا حکم دیا، جو قرآن مجید کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ تو کیا یہ حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا یا کہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین حقہ کو بھی حکم دیا؟ تو ہم وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ بھئی یہ اصولی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ فرض نماز سے افضل کوئی نماز نہیں۔ سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ فرض ہے۔ ابھی ہم نے صبح کی 2 رکعت پڑھی ہیں، میں 2 فرض تھے نا، تو کوئی آدمی اس کو نہ پڑھے اور اس کی جگہ 100 نفل پڑھ لے تو کیا یہ فریضہ ادا ہو جائے گا؟ وہ تعداد اور تعدد اور وقت اور ہر چیز، سجود اور رکوع زیادہ ہیں، لیکن وہ چیز ادا نہیں ہوگی، بلکہ جو فرض ہے وہ افضل ہے۔ تو یہ بات تو ایک اصولاً ثابت ہے کہ فرض نماز سب سے افضل نماز ہے۔ تو کیا اس کے بعد اور کون سی نماز ہے کہ جو فرض کے بعد افضل ہے؟ تو ہم پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ، میں جو افضل صلاۃ ہے، سب سے فضیلت والی صلاۃ ہے، بعد الفریضۃ، فرائض کے بعد وہ صلاۃ کیا ہے؟ فرمایا وہ صلاۃ اللیل ہے۔ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، وہ رات کی نماز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ فرض نماز کے بعد جو نماز افضل ہے وہ کون سی ہے؟ وہ صلاۃ اللیل، رات کی نماز ہے۔
تو یہ بھی ہمیں یہ بات پوری شرح صدر کے ساتھ معلوم ہو گئی کہ فرائض کے بعد کوئی نماز افضل ہے تو وہ کون سی ہے؟ صلاۃ اللیل۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورۃ المزمل میں حکم عطا فرمایا تھا، تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندے کو ایک خاص عبادت کا حکم دیا، جس سے اس کی اہمیت کا خوب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ ہدیہ انبیاء تک محدود رکھا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی ورگردانی کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف انبیاء کی شان نہیں، یہ مومنوں کی بھی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ السجدہ میں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ تو مومنین کی شان بیان فرماتے ہوئے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، بستروں سے۔ تو عشاء کے وقت جو ہے، کیا عشاء کے بعد کوئی نماز ہے؟ تو یہ تو سونے کا ٹائم تو اس کے بعد ہوتا ہے۔ تو مومنین وہ کون سی نماز پڑھتی ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کون سی نماز؟ وہ افضل الصلاۃ بعد الفجر آتی، وہ کون سی نماز ہے؟ وہ صلاۃ اللیل۔ تو فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربہم، وہ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں۔ اس میں اب وہ تنہائی، عالم تنہائی میں کھڑا ہے، اب اس کو نہ ریا کی کوئی اس کے اندر شیبہ ہے، نہ اسے کسی کو دکھانے کا کوئی وہ تو تنہائی میں کھڑا ہے، رات کی تاریکی ہے، سارے سوئے ہوئے ہیں۔ اب وہ محض ایمان، خلوص، تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت میں وہ کھڑا ہے۔ یدعون ربہم خوفا، تو وہ خوف اس ذات سے ہے، وہ طمعا، اور امید بھی اسی سے ہے، امید بھی اللہ تعالیٰ سے اور خوف بھی کیا ہے؟ یہ اس کو پورا یقین ہے دینے والا بھی وہی ہے اور لینے والا بھی وہی ہے، یعنی اس کے سوا کوئی نہیں ہے، کہ وہ جو ہے وہ دینے والا بھی وہی ہے اور لینے والا بھی وہی ہے۔ محض وہ صرف زبانی جمع پونجی نہیں۔ ایک آدمی جس سے پوچھا وہ یہی بات کرتا ہے، تو فرمایا نہیں، وہ جو راتوں کو جاگتا ہے نا، وہ جب سارے سوئے ہوتے ہیں تو دن کو کیا کرتا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو وہ پھر مال بھی خرچ کرتا ہے، وہ خرچ کرنے والا بھی ہے، یعنی وہ جب کھڑے تو وہ عبادت گزار بھی ہے، قیام اللیل کرنے والا بھی ہے، اور ساتھ وہ فیاض بھی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، بے شک رات کے وقت اٹھنا نفس کو خوب روندنے والا ہے اور قرآن کو درست پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ راتوں کو قیام کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام بات ہے۔ بھائی جو آدمی جو ہے دن کی نماز سے بھی جان چھڑاتا ہو، نماز اس کے لیے عذاب ہو، سر کا درد ہو، اور وہ بس ایسے نماز پڑھتا ہے جیسے وہ انگاروں پہ کھڑا ہے، بس رکوع پہ رکوع، سجدوں پہ سجدے، ٹکروں پہ ٹکرے مار کے کیا ہے، بس اس کا کہ یہی ہے کہ جلدی جلدی یہ وقت گزرے۔ تو راتوں کو قیام کے لیے تو ایمان کی ضرورت ہے، وہ خلوص کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے، وہ شوق اور تڑپ چاہیے۔ جب جسم بھی تھکاوٹ سے کیا ہے چور چور ہوتا ہے، جسم بھی آرام کا تقاضا کرتا ہے، لیکن وہ اپنے رب کی محبت میں کیا ہے کھڑا ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ جب بات چھوٹی نہیں تو پھر انعام بھی چھوٹا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل جنت کی نشانیاں بیان فرمائی، فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو تھوڑا کم سویا کرتے تھے۔ ان کی مومنین کی اہل جنت کی نشانی ہے بتائی کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ہجوع کے معنی ہے رات کو سونا، یعنی ما یہجعون وہ رات کو کم سویا کرتے تھے۔ تو الا قلیل، تو یہ قیام کرنا یہ اہل جنت کی کیا ہو گئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبی بتائی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں اہل جنت کی خوبی کو ان الفاظ سے بیان فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ اپنے رب کے حضور سجدہ و قیام کی حالت میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ اہل جنت کی یہ نشانی
جو قرآن کی نصوص سے واضح ثابت ہے، یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ مومنین کی نشانی ہے جو جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیا کرتے تھے، اپنے رب کے حضور سجدہ و قیام میں راتیں بسر کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، فرمایا کہ یہ جو قیام اللیل ہے نا، اس کا آپ اہتمام کریں، کیونکہ یہ آپ سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے۔ پہلے بھی اللہ کے قرب پانے والے لوگ یہی طریق اختیار کرتے تھے کہ کیا کہ وہ راتوں کو قیام فرماتے تھے۔ وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، یہ جو قیام اللیل ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ وَمَنْحَاتٌ عَنِ الْإِسْمِ، اور یہ گناہوں کو سے بھی دور کرے گا۔ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور یہ برائیوں سے بھی کیا کرے گا، دور بھگانے کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ تو عزیز سامعین اکرام، اس سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ قیام اللیل کی کیا حقیقت ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جو ہے جسے ہم جوامع القلم کہتے ہیں، اس انداز میں خوبصورت نصیحتیں بیان فرمائیں، تو ہم یہ سارے اس کو غور سے سنیں اور اپنی زندگی میں اس کو بھرپور طریقے سے لاگو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تو سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ واصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، اور صلہ رحمی کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہو۔ اب وہ نماز ریا ہو سکے گی؟ وہ نماز کوئی دکھاوا ہو سکے گی؟ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے خلوص چاہیے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر یہ کام کیے تدخلوا الجنت بسلام، تو فرمایا کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام، تو یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ اور آخری بات کیا تھی؟ وصلوا اللیل، آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے رات کی، والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ ایسے بندے کے بارے میں فرمایا تدخلوا الجنت بسلام، اور پھر کیا سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ عزیز سامعین کرام، یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قیام اللیل کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ عظیم سامعین کرام، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ جس طرح ہر نیکی کا اجر رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح قیام اللیل کا بھی اجر رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو پہلے میں یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ صرف رمضان تک قیام اللیل محدود نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، یہ تو مومن کی ہر رات اسی پہ ہونی چاہیے۔ اب قیام اللیل کا ایک مختصر مقصد جاننے کی کوشش کر کے ختم کرتے ہیں بات کو۔ بھئی کھڑے ہوں راتوں کو قیام کریں، مقصد کیا ہے؟ کھڑا ہونا، بس کرنا کیا ہے؟ عزیز سامعین کرام، قیام اللیل کا اصل مقصد وہ اللہ کا کلام یعنی قرآن کو پڑھنا ہے، اس کے اوپر غور و خوض کرنا ہے، تدبر و تفکر کرنا ہے، سوچنا ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ خالی کھڑا ہونے سے تقرب حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس نماز کا مقصد کیا تھا قیام اللیل کا، کہ قرآن کا دور ہو، انسان قرآن سنے اور اس سے کیا ہے ہدایت حاصل کرے، وہ تفکر تدبر کی جو ہے وہ اسے نشستیں نصیب ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ قربت حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ قرآن ہے کہ جو روح ہے ایمان کی، قرآن ہے جو اس امت کی روح ہے، قرآن ہے جو اسلام کی روح ہے۔ تو یہ اس لیے ہے۔ تو قیام اللیل کا اصل مقصد کیا ہوا؟ قرآن مجید کو پڑھنا، اس کا علم حاصل کرنا، غور و خوض کرنا۔ اگر اس چیز کو ہٹا دیں تو باقی کیا بچے گا؟ وہ کانوں کے مزہ، دلی تسکین اور بس ختم۔ اس کے بعد سنا ان سنا برابر۔ المیہ یہ ہے کہ اگر کسی عمل کی روح نکال دیں تو وہ پھر عمل نہیں رہتا، وہ رسم بن جاتی ہے۔ تو اگر وہ رسم چلے تو اس سے پھر کوئی دنیا میں انقلاب
نہیں آئے گا۔ تو بہرحال ہم نے کیا کرنا ہے، یہ قیام اللیل ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی فضیلت خود قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آئی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے برگزیدہ بندوں کی ایک عام صفت ہے۔ تو رات کے اوقات میں اللہ کے حضور قیام کرنا چاہیے اور اپنی دعا و مناجات کو پیش کرنا چاہیے۔ ہر آدمی کوشش کرے کہ وہ قیام اللیل کرے۔ یہ مومنین کی شان ہے، یہ اہل جنت کی شان ہے، یہ پیغمبر کی جو ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم عطا فرمایا۔ تو جب یہ بات ہم نے ثابت کر لی تو انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر اگلی بات ہم کریں گے تاکہ ہر آدمی کو اس کی وضاحت صاف واضح ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو اس پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔